اب آپ طوطا نہیں پال سکتے، اگر آپ نے پالنا ہے تو آپ کو طوطا بڑا مہنگا پڑے گا۔ اب حکومت پنجاب نے مقامی طوطوں کی بقا اور غیر قانونی شکار و تجارت کو روکنے کے لیے ایک نیا اور اہم قانون متعارف کروایا ہے۔ اس قانون کے تحت اب مقامی نسل کے طوطے پالنے کے لیے لائسنس لینا لازمی ہوگا۔ میں ذرا طوطوں کی آپ کو قسم ایکسپلین کر دوں۔ ایک وہ یہ جو رنگ نیک طوطے ہوتے ہیں، جس کو گانی والا طوطا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے را طوطا، یہ وائلڈ طوطے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ سمگل کیا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ وائلڈ وائلڈ ان کا ہیبیٹیٹ ہے وہاں سے نکال کے باقاعدہ لا کے مارکیٹس میں بیچا جاتا ہے، پھر ان کی بریڈنگ کروائی جاتی ہے۔ تو ان کو رکھنا غیر قانونی بھی ہے، یہ وائلڈ اینیملز ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی، لیکن یہ ہے کہ آپ طوطے پال سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو لائسنس لینا لازمی ہوگا۔ یہ نہیں کہ بس آپ گئے، آپ نے خریدا اور آپ نے طوطے پالنا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک مقررہ فیس بھی ہے جو ادا کرنی ہوگی۔ تو اس کی مزید ڈیٹیل کچھ سائم نے بتا دی، کچھ میں نے، تو ذرا سدرا غیاث سے بھی جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ۔ سدرا بتائیے گا، اب ظاہر ہے لائسنس لینا ہوگا، کیا فیس مقرر کی گئی ہے اور کیا مراحل ہوں گے؟ جی بالکل، محکمہ وائلڈ لائف پنجاب جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہوئی ہے اور انہوں نے اسمگلنگ اور اس کی بقا کے لیے طوطوں کے لیے یہ انیشیٹو لیا ہے، جس کے لیے رجسٹریشن فیس مقرر کی گئی ہے اور اس کی رجسٹریشن فیس کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور ابھی سائم نے بھی کہا کہ جو ہے وہ طوطے رکھنے والے جو ہے وہ طوطے رکھ سکیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ فیس بہت زیادہ نہیں ہے اس کی، 1000 روپیہ جو ہے وہ اس کی فیس مقرر کی گئی ہے تاکہ اس کی اسمگلنگ کو اور غیر قانونی تجارت کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ اور اس میں 2 چیزوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، ایک جو بڑے پیمانے پر لوگ یعنی کہ تجارت کے لیے جو ہے وہ اس کو پالتے ہیں اور ان کی افزائش کرتے ہیں، اور دوسرے جو محدود افراد ہیں یعنی کہ جو گھروں میں اس کو پالتے ہیں اور پھر اس کی افزائش کرتے ہیں۔ تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں، اور اس کے لیے ابھی شروع کے مراحل میں جو ہے وہ 4 اقسام کے طوطوں کے اوپر جو ہے وہ رجسٹریشن فیس کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ایک بات بتائیے گا مجھے کہ یہ جو مقامی طوطے ہیں، خاص طور پر جو میں رنگ نیک پیرٹس کی بات اگر کریں یا را پیرٹس کی بات اگر ہم کریں، یہ مارکیٹ میں فروخت کرنے کی اجازت ہے ان کو؟ جی بالکل، پہلے جو ہے وہ اس طرح عام مارکیٹ میں فروخت ہوتے تھے، لیکن یہ تھوڑے ایکسپینسو طوطے ہیں، بہت سستے طوطے نہیں ان کو کہا جا سکتا۔ 25,000 20,000 اور پھر جیسے جیسے آپ اپر طرف جاتے ہیں مکاؤ اور دوسرے جانور آ جاتے ہیں تو وہ بہت ایکسپینسو طوطوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مارکیٹ میں پہلے تو فروخت ہو رہے تھے اور ہر کوئی جو کوئی گھر میں رکھنا چاہتا تھا وہ بھی اس کو گھر میں رکھ لیتا تھا، لیکن اب 4 ایسی اقسام ہیں جن میں الیگزینڈرائن ہے، رنگ روسٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیلٹی اور پلم ہیڈڈ جو طوطے ہیں ان کے اوپر فیس کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اور اس کی 1000 روپیہ رجسٹریشن فیس ہے، جو کہ میرا خیال میں اگر کوئی اتنا مہنگا طوطا لے رہا ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ فیس نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہوگی، جن کے پاس آلریڈی ہیں پیٹس کے طور پہ طوطے ہیں، تو وہاں کیا ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا یا ان کو بھی رجسٹریشن کروانی ہوگی، یہ بتا دیں۔ اور دوسرے رجسٹریشن کی فیس پے کرنے کے بعد کیا فائدے ہوں گے؟ لائک اس کی کانسٹنٹ جو ہے وہ باقاعدہ ہر سال رینیو کرانا پڑے گا یا کوئی ٹیم وزٹ کرے گی، معائنہ کرے گی، کیا اس سے ایکوائر کرے گی گورنمنٹ؟ جی بالکل، اس کا فائدہ یہ ہے کہ رجسٹریشن کے عمل سے جو ہے وہ آپ کو ان کی تعداد بھی پتہ چلنی شروع ہو جائے گی کہ کہاں کہاں پر جانور موجود ہے، کیونکہ یہ پرندے جو ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں پر ہیں ان کو محفوظ کرنا جو ہے وہ ابھی اولین ترجیح ہے محکمہ وائلڈ لائف کی۔ تو رجسٹریشن کے عمل سے جو ہے وہ ان کی تعداد کا بھی پتہ چلے گا، کہاں کہاں افزائش کی جا رہی ہے وہ بھی پتہ چل سکے گا، اور یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے یا نہیں ہے یہ بھی پتہ چل سکے گا۔ اور جن لوگوں نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے ان کے لیے رجوع کریں گے اور وہاں سے اپنی رجسٹریشن کے عمل کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں مزید طے ہونا باقی ہیں اور اس کو بھی دیکھا بھی جا رہا ہے، جو ہے محکمہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ابھی کچھ مزید پالیسیز اس میں بنانا باقی ہیں، جس میں کام جاری ہے، جیسے ہی کام ہوگا اور اس کو جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ نشر بھی کیا جائے گا۔ بہت شکریہ سدرا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ اور یہ تو جو الیگزینڈرائن اور جو پلم ہیڈ ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسمگل ہو کے آتے ہیں پاکستان میں، اور لوگ اب بیسیکلی ان کا جو نیچرل بریڈنگ گراؤنڈ ہے وہ درخت ہیں، ہائی رائز درخت ہیں، لیکن لوگ اب ان کو گھروں میں رکھ کے، گھروں میں ان کی بریڈنگ ہو رہی ہے، گھروں میں ان کی
की अफजाइश हो रही है, तो इट्स अ गुड डेवलपमेंट। और फिर ऑनलाइन बाकायदा फ़रोख्त भी हो रहे हैं ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर ऑनलाइन पे, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड डेवलपमेंट कि एटलीस्ट लाइसेंस होगा, एक रिकॉर्ड होगा कि किस घर में कौन सा तोता है, किसके पास कॉकटू है, किसके पास मकाओ है, और उसका कैसे ख्याल रखा जा रहा है। भाई लेकिन ज़ाहिर है इस चीज़ का एक चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। टीम एक मुकर्रर होनी चाहिए जो कि मॉनिटर करे, और अगर किसी तरह से जानवरों को, इन परिंदों को कोई वैक्सीनेशन भी होनी है तो वो भी होना ज़रूरी है। अच्छा चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अहम इशू